بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ناظرین کرام، پریے درشکوں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی وشیشتائیں، اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آئے دن اسلام میں وہ کمیاں نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ایک کمی یہ نکالنے کی کوشش کی ہے، ایک اعتراض اسلام پر یہ کیا ہے کہ اسلام صرف عبادات سے متعلق ہے، یعنی اسلام مسلمانوں کو مسجدوں سے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے۔ مسجد کے باہر کی زندگی کے بارے میں اسلام کچھ گائیڈ نہیں کرتا، کچھ رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ یہ علمانیوں کا کہنا ہے، یہ کچھ دہریوں کا کہنا ہے۔ اس طرح کے سوچ والے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ افسوس کی بات ہے بہت سارے اسلام سے منسلک لوگ بھی جو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد کے اندر ہے، مدرسے کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ سوچ انتہائی زیادہ غلط ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، ہر چیز اسلام کے اندر موجود ہے۔ بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جو بھی اس کی فائدے کی چیز ہے، جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، مرنے کے بعد کی زندگی ہو، ان تمام پہلوؤں پر اسلام روشنی اچھی طرح سے ڈالتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دین جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو خوبیوں سے پر ہے، یہ مکمل بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں کہ دین کیسے مکمل ہوا اور دین کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے مکمل کی اس مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ سب بخوبی یہ جانتے ہیں کہ مکمل اسے کہا جاتا ہے جس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہو اور نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہو۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہو، اس میں اگر آپ پانی پورا اس کے حصے تک بھر دیں تو اس میں نہ تو کمی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی گنجائش ہے کہ اگر اس میں آپ نے ایک بوند بھی ڈالا تو پانی باہر چھلک جائے گا۔ اسی کو مکمل کہتے ہیں۔ نص کی روشنی میں مکمل کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ سنیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2287، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاتمها واحسنها وفی روایت فاکملها، کہ ایک شخص ہے جو ایک گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت بناتا ہے، دیواریں ہیں، اس میں سب کچھ بنا ڈالا، پورا گھر مکمل بنا ڈالا، خوبصورت بنا ڈالا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے دیوار میں چھوڑ رکھی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت گھر ہے، اتنی بہترین عمارت بنائی گئی ہے جس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی گئی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ کاش کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی، یہ جگہ بھی پر کر دی جاتی تو گھر اور بھی خوبصورت ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، تو میں اس خالی جگہ کو پر کر رہا ہوں، فَجِئْتُ وَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں آ گیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کا معنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے چلتا آ رہا تھا، وہ آج میرے اوپر ختم ہو گیا۔ اب جیسے میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اسی طرح سے دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی زیادتی کی گنجائش نہیں، اس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ دنیا میں انسان کو، جنات کو جو بھی ضرورتیں ہوں، جو بھی ان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہوں، کامیاب بنا سکتی ہوں، وہ تمام چیزیں ان کے لیے بیان کر دیں۔ سورہ نحل اٹھائیں، آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 89، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دے رکھی ہے
ہے، قرآن مجید دے رکھا ہے جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، تمام اشیاء کا بیان ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہو، ہمیں اور آپ کو کامیاب بنا رہی ہو، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، اسے بیان کر ڈالا ہے۔ بلکہ قرآن کو، پورے دین کو کھول کھول کر بیان کرنا، لوگوں کی ضروریات پر، انہیں مسائل پر ان کو مکمل جواب دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتلائی گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، آپ کی طرف میں نے قرآن کو اتارا اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسے بیان کر دیں، کھول کر واضح کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں سے تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل نبھایا ہے، بخوبی دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں کہ اسلام کیسے مکمل ہے، کتنی حد تک مکمل ہے۔ امام حسمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں ایک حدیث نقل کیا جسے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1803 میں نقل فرمایا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں اڑنے والے ہر پرندے کے تعلق سے ہمیں علم دے دیا ہے۔ اگر آسمان میں کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہنچی ہو تو آپ نے اس کے بارے میں بھی ہمیں علم سکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر رہی ہو اور جہنم سے دور کر رہی ہو، وہ تمہیں بیان نہ کر دی گئی ہو۔ تمام چیزیں تمہیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں، یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ آپ شریعت کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیں۔ آج ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم اسلام کو پڑھے بغیر اپنا ججمنٹ دینے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 262، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلمان ہوئے تو کچھ یہودی علماء، غیر مسلم علماء جو تھے، وہ ان کو چڑھانے لگے اور طعنہ دینے لگے۔ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی محمد تمہیں ساری چیزیں سکھاتا ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ صحابہ رسول نے بڑی سنجیدگی و متانت سے جواب دیا، اجل ہاں، ہمارا پیغمبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیزیں سکھاتے ہیں، دنیا جہان کی تمام باتیں بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ آداب قضاء حاجت بھی سکھلاتے ہیں۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلہ، ہمارے پیغمبر نے ہمیں منع کیا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت ہم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے اپنے پیشاب پخانے کو صاف کریں، ہمیں منع کیا ہے کہ اگر ہم پانی نہ ملے اور کسی پتھر سے، کسی مٹی کے ڈھیلے سے اگر اپنا استنجا کرنا چاہیں، صاف کرنا چاہیں تو 3 سے کم سے کریں، اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں منع کیا ہے کہ ہم گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کریں۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، صرف اس باب میں جہاں دنیا شرم کرتی ہے، نہیں بتانا چاہتی ہے، میرے پیغمبر نے ان معمولی چیزوں کو بھی بتلایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کیا کیا بیان کیا گیا ہوگا، زندگی جینے کا مکمل طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو اور اس بحر بے کراں کو، اس علوم سے بھرے سمندر کو جو اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر ہم عقل سے بھی، دماغ سے بھی ذرا سوچیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مکمل جس چیز کو کیا جا رہا ہے یعنی دین کو، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ بہت باریک بھی ہیں اور جان رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے دین ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہماری پرزے سے واقف ہے، ہماری زندگی کی تمام ضروریات سے واقف ہے، ہمارے عدم سے لے کر وجود میں آنے اور پھر دوبارہ مر جانے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہمیں ضروری ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے، اور دین ہمارے لیے بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دین کو میں نے مکمل کیا ہے، اور اگر کوئی چیز اللہ پوری کرے تو معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کی تکمیل عام تکمیل نہیں ہوتی ہے، وہ انتہائی زیادہ مکمل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ماضی سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے، اور اللہ حال سے بھی واقف ہے، مستقبل سے بھی واقف ہے، ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ہوئی ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی تو کیسی ہوتی وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا میں نے مکمل کیا ہے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مسجدوں میں صرف ہے اور باہر نہیں ہے، وہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔
اسلام ہماری باقی کی زندگی میں نہیں کچھ بتا رہا ہے، اسلام آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اکنامک کی پرابلم کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو جائے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور جہاں پر تمہیں روزی روٹی ملے اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین اکنامک پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے۔ جب ہم نے مال کما لیا، ہماری آمدنی ہمارے پاس آ گئی، انکم ہو گیا، اب خرچ کیسے کرنا اس کے بارے میں بھی اسلام نے گائیڈنس دیا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بے راہ رو نہیں چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں خرچ کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ مومنین وہ ہوتے ہیں، اسلام کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اچھے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، برے کاموں میں نہیں خرچ کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اپنائے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اکنامک پرابلم کو سولو کرنے کے لیے تعلیم دی ہے۔ ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے میں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اسلام کی تعلیمات ملیں گی۔ اسلام نے کوئی چیز تفصیل سے بیان کی ہے، جیسے عبادت کی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت نے کھول کر بیان کر دی ہیں، اور کچھ چیزوں کو قرآن نے اشارے میں بیان کیا ہے، اجمال میں بیان کیا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن اسے قرآن و سنت کے نصوص کے حوالے کر دیا گیا، علماء اسلام کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ علماء اسلام اس سے مسئلے کا استنباط کر کے آپ کو فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس امت کی یہ خوبی ہے کہ اس امت کو ہمیشہ علماء سے جڑ کے رہنا چاہیے، ورنہ نت نئے آنے والے مسائل کا حل وہ نہیں جان سکتی ہے۔ علماء سے جڑ کے رہنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل جو اس دور میں آ رہے ہیں، جو آنے والے دور میں آ سکتے ہیں، آپ کو علماء ہی قرآن و سنت کے نصوص سے صحیح انداز میں سمجھ کر آپ کو آپ کے مسائل کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء سے بھی جڑنا بہت ضروری ہے۔ موطا امام مالک کتاب الجامع کی روایت ہے 2618، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یعنی قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، دینی زندگی، ہر طرح کی زندگیاں تم اچھے سے جی سکتے ہو ان دونوں پہ اگر عمل کرو گے۔ قرآن کریم نے مزید تاکید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ بھی ایک انسان تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی انسان تھے، ایک جو اسلامی معاشرہ تشکیل پایا وہاں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، وہ نبی کی زندگی میں ہیں، وہ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر تمہارے لیے ہیں، وہ بھی دیکھ لو، وہ بھی پڑھ لو، اس سے بھی تمہیں نصیحتیں ملیں گی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، عمدہ نمونہ ہے نبی کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے تمہارے لیے۔ یہ قرآن کریم نے تاکید کی ہے۔ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، جنہیں ہم اسلاف کہتے ہیں، سلف صالح کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ لوگ صحیح راستے پہ ہوتے ہیں جو سبیل المومنین کو اپناتے ہیں، اور جو مومنوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑتے ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اور جو چیزیں زندگی میں نہیں آ رہی ہوں، جو مسائل نہیں آ رہے ہوں، آپ خود اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر نصوص میں آپ کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو علماء حق سے آپ رابطہ کریں، آپ ان لوگوں سے جڑیں جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں، فہم سلف کے مطابق رکھتے ہیں، وہ آپ کو ضرور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اگر لوگ اپنے مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کے ماننے والے علماء حق کی طرف لے جاتے جن کو قرآن و سنت کا علم ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان کی صحیح رہنمائی ہوتی، معاملہ گڑبڑ نہ ہوتا۔ لہٰذا اسلام کمپلیٹ ہو گیا، کسی قسم کی اس میں نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کی طرف میں اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، جب یہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا تو اس میں کوئی کمی نہیں، ہم یہ سمجھ چکے ہیں، اس میں کسی زیادتی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔
اسی لیے آپ علماء کو سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت حرام ہے، اسلام میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، اس میں بڑھوتری کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی نئی چیز کو شریعت میں ڈال رہا ہو، شریعت میں کسی نئے چیز کا ایجاد کر رہا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، جو قرآن و سنت میں نہیں بیان کیا گیا، صحابہ نے جس پہ عمل نہ کیا ہو، ان چیزوں کو کوئی اگر دین میں آج شامل کر رہا ہو تو وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ضرور مرتکب ہوتا ہے، دو سوچ میں سے ایک سوچ وہ ضرور پال رہا ہوتا ہے۔ ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی نے تو پہنچایا ہے لیکن دین ایکچول میں حقیقت میں کمپلیٹ ہی نہیں تھا، تو گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف جا رہا ہے جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا کہ بدعت کا مرتکب یہ سوچ رکھ رہا ہوتا ہے کہ دین انکمپلیٹ تھا، دین مکمل نہیں تھا، اس لیے ہمیں آج اس کی ضرورت پڑی کہ ہم نے ایجاد کر ڈالا۔ یا تو یہ سوچ رکھتا ہے کہ نہیں دین مکمل تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں، لیکن نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے میں کمی کی ہے، آپ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس بات کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس سوچ کے رکھنے والے گویا کہ بدعت کے مرتکبین، بدعت کو ایجاد کرنے والے، اس کا پرچار کرنے والے، اس کا پروموٹ کرنے والے اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ بات سوچ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک یہ بات نہیں پہنچائی، لہٰذا ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کو آج اپنی زندگی میں دین میں رائج کر لے جائیں۔ آپ نظر رکھیں سماج پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج جو نام دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کی جاتی ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کو شاید اب یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ دین کو کمپلیٹ ماننا، مکمل ماننا کتنا ضروری ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ جو شخص دین کو مکمل مان لے گا، کمپلیٹ مان لے گا، تو نہ تو وہ کمی کا دعوے دار ہوگا اور نہ ہی کسی بدعت کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ 1718، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں کسی نئے چیز کا ایجاد کیا وہ چیز مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اگر ایجاد نہ بھی کرے، دوسرے کی ایجاد کردہ چیز پر وہ عمل کرنے لگے، دین کے نام پہ جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، ایجاد کسی اور نے کیا ہے لیکن اگلا کیا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کسی ایسی چیز پہ عمل کیا جس کے اوپر کتاب و سنت کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ بھی مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے۔ یہ اپنا عقیدہ بنائیں، یہ اپنا منہج بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔